سائرہ بی بی گل بابا کی سب سے بڑی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ گل بابا نے اپنی انتہائی غربت کے باوجود بھی سائرہ بی بی کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی۔ سائرہ بی بی کے 2 بھائی اور 2 بہنیں اس سے چھوٹے تھے۔ سائرہ بی بی کی والدہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں۔ گل بابا نے اپنی محدود آمدنی کے باوجود اپنی بیوی کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ قرض لے کر بھی ہر ممکن علاج کی کوشش کی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ اپنی بیوی کی زندگی نہ بچا سکا۔ والدہ کی وفات کے بعد گھر کی تمام ذمہ داریاں سائرہ کے کندھوں پر سوار ہو گئیں۔ گل بابا کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ایک طرف انہیں قرض والوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا تو دوسری طرف گھر میں موجود جوان بیٹی کی بڑھتی عمر نے غم بڑھا دیے۔ گل بابا دن کو محنت مزدوری کرتے اور رات کو بستر پر لیٹ کر اپنے غموں سے چور چور سوچتے رہتے۔ انہی سوچوں نے گل بابا کو بلڈ پریشر کا مریض بنا دیا۔ قرض والوں کے پیغامات بھی آنا شروع ہو گئے۔ گل بابا جیتے جی مر چکے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے قرض اتارا جائے، چونکہ ان کی آمدنی سے بمشکل گھر کا خرچ چلتا تھا۔ بالآخر اپنے بچوں کے سر کا سہارا، واحد مکان جو کچا چھت تھا، کو بیچ کر قرض والوں کا منہ بند کیا اور خود شہر کا رخ کر لیا۔ شہر میں کرائے پر ایک بیٹھک لی اور اس میں بچوں کو چھوڑ کر دن بھر محنت مزدوری کرتا اور رات کو آرام کی غرض سے بستر پر لیٹتا تو بجائے نیند کے نئی سوچیں گھیر لیتی۔ اگر میں مر جاؤں تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ پہلے تو اپنا مکان تھا جو کم از کم بچوں کا سہارا تو تھا، اب کہاں جائیں گے بچے؟ دوسری طرف گل بابا کو بیٹی کی بڑھتی عمر نے پریشان کر رکھا تھا۔ گل بابا نے پڑوس میں رہنے والے ایک بزرگ سے ڈسکس کی تو اس نے حامی بھر دی کہ آپ کی بیٹی ہماری بیٹی، ہم آپ کی بیٹی کی شادی کروائیں گے۔ ان بزرگوں نے بالآخر سائرہ کے لیے لڑکا تلاش کر لیا، مگر لڑکے کے والدین نے گل بابا کی غربت کو دیکھ کر رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بڑی منت سماجت کے بعد وہ اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ ہمیں ہر حال میں جہیز دیں گے۔ بیٹی کی زندگی کے مستقبل کا سوال تھا۔ گل بابا نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی۔ آج بیٹی کا رشتہ طے پانے کی خوشی کی بجائے گل بابا کی پریشانیوں کا ایک اور باب کھل چکا تھا۔ گل بابا نے پھر سے قرض لینے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے کچھ روپیہ پیسہ جمع کر کے بیٹی کے لیے کچھ جہیز خریدا۔ لڑکے والوں کی طرف سے شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ گل بابا نے بھرپور کوشش کی کہ داماد جی کے گھر سے کی گئی فرمائش کے مطابق پورا جہیز خریدا جائے، مگر یہ کوشش ناکام رہی۔ شادی کے روز گل بابا نے جب جہیز دکھایا تو لڑکے کے خاندان والے آگ بگولا ہو گئے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا تم جہیز نہیں دے سکو گے، اور یہ دیکھو اپنا سڑیل کباڑ جہیز، اور اس میں ہماری بتائی گئی چیزیں پوری بھی نہیں۔ گل بابا ان کے پاؤں پکڑے اور منت سماجت کی کہ باقی کا جہیز بھی میں بعد میں پورا کر دوں گا، آپ یہ ظلم نہ کیجیے، آج میری بیٹی کی شادی نہ رک پائے۔ خیر آج سائرہ گل بابا کی غریب کرائے کی بیٹھک سے نکل کر سسرال کے گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ گل بابا نے بھی سوچا اپنی تو جیسی تیسی گزر رہی ہے، کم از کم بیٹی کی زندگی تو سکھ سے گزر جائے، مگر گل بابا یہ کہاں جانتے تھے کہ غریب کی بچی کے لیے سسرال میں سکھ بھی کہیں قسمت سے ہی ملتا ہے۔ سائرہ کو سسرال میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے ملتے اور اس کے باپ کی غربت کا بدترین مذاق اڑایا جاتا۔ ایک بیٹی کے سامنے اس کے باپ کا اس قدر مذاق اڑانا بھی قابل برداشت تو نہ ہوتا، مگر کرتی بھی تو کیا کر سکتی تھی، صبر ہی کیا جا سکتا تھا۔ ادھر گل بابا سے قرض کی واپسی کا مطالبہ پھر سے شروع ہوا، وہ قرض جس سے بیٹی کی شادی کے لیے جہیز خریدا تھا، بلکہ وہ قرض جس سے داماد جی کے سونے اور بیٹھنے کے لیے فرنیچر خریدا تھا۔ گل بابا کے سامنے اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ گل بابا کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے چھوٹے بھی تھے۔ گل بابا کو قرض کے چکانے کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے بچوں کے مستقبل کی فکر نے دبوچ رکھا تھا۔ گل بابا اپنی قسمت پر سوچ کر سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سائرہ کے گھر والوں کا رویہ بھی آئے روز سخت ترین ہوتا چلا گیا۔ گل بابا انتہائی پریشانی کے عالم میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ باپ کی موت کی خبر سائرہ پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑی۔
آج سائرہ کو باپ کے مرنے کے غم سے زیادہ یہ فکر تھی کہ اس کے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا۔ گل بابا کی تدفین کے بعد سائرہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ سائرہ کے سسرال والوں نے سائرہ کے بہن بھائیوں کی کفالت سے انکار کر دیا۔ منت سماجت کے بعد یہ طے پایا کہ سائرہ کے بہن بھائی گھر کا سارا کام کاج کریں گے۔ یوں ہی 2 سال کا عرصہ مزید بیت گیا۔ سائرہ کے شوہر کو کسی اور لڑکی سے پیار ہو گیا اور اس نے دوسری شادی کر لی۔ سائرہ کی گود میں اس کی ایک ننھی بیٹی بھی تھی۔ اب سائرہ کی اس گھر میں حیثیت ایک نوکرانی جتنی بھی نہیں رہی تھی۔ سسرال والوں نے لڑائی جھگڑے سے ایک قدم آگے نکل کر مار پٹائی بھی شروع کر دی تھی۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلا اور پھر نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ سائرہ اپنی معصوم بیٹی اور بہن بھائیوں سمیت کسی سہارے کی تلاش میں نکل پڑی۔ کئی لوگوں کو فریاد سنائی، بالآخر ایک شخص نے ترس کھاتے ہوئے اپنے مکان کا ایک کمرہ ان بے سہارا بچوں کے حوالے کر دیا۔ سائرہ گھروں میں کام کرتی اور اپنی بہن بھائیوں کی پرورش کرتی۔ سائرہ نے اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کو اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے بھائی تعلیم حاصل کر کے اپنا مستقبل سنوار سکیں۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اس علاقے کے کچھ اوباش درندوں کی نظر پڑ گئی کہ اس محلے میں بے سہارا لڑکیاں رہتی ہیں۔ انہوں نے اپنا جال بچھانا شروع کر دیا۔ ہر طرح کی ناکامی کے بعد ان اوباشوں نے سائرہ اور اس کی بہنوں پر جھوٹی FIR درج کروا دی کہ یہ لڑکیاں اس محلے میں فحاشی پھیلاتی ہیں، یہاں زنا کا اڈہ کھو رکھا ہے۔ پولیس لڑکیوں کو گرفتار کر لیتی ہے اور جیل منتقل کر دیتی ہے۔ سائرہ کے چھوٹے بھائی سکول سے واپس آتے ہیں تو مکان کے اس کمرے پر تالا پایا جاتا ہے جہاں وہ رہتے تھے۔ مالک مکان بتاتا ہے تمہاری بہنوں کو پولیس لے گئی ہے۔ یہ دونوں لڑکے غم سے نڈال بہنوں کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ کبھی کسی فٹ پاتھ پر رات گزرتی ہے تو کبھی کسی کے ٹوٹے پھوٹے مکان میں، کبھی کچرے کے ڈبوں سے بھوک مٹانے کو غذا ملتی ہے تو کبھی کسی ہوٹل والے سے مانگ کر کھا لیتے ہیں۔ کئی بار ورکشاپ میں تو کئی بار کسی ہوٹل پر کام کر کے روٹی کے چارنے والے نصیب ہوتے ہیں۔ کئی ہوس کے پجاریوں کی ہوس کا نشانہ بنتے ہوئے در در بھٹکتے ہیں۔ سائرہ 2 بہنوں اور معصوم بیٹی کے ساتھ جیل میں قید کاٹ رہی ہے۔ جی ہاں، اس معصوم بیٹی کے ساتھ جس نے اب تک بولنا تک نہیں سیکھا۔ سائرہ اور اس کی بہنوں کو یہ تک معلوم نہیں کہ اس جرم کی پاداش میں سلاخوں کے پیچھے بند ہیں اور نہ جانے کبھی یہاں سے رہائی ملے گی بھی یا اسی حالت میں موت کے فرشتے نے آ کر جان نکال دینی ہے۔ ہر روز کوئی VIP کار والا صاحب سائرہ کی کنواری بہنوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے لے جاتا اور دوسرے روز واپس جیل پہنچا دیا جاتا۔ سائرہ یہ سوچ سوچ کر نڈھال ہو جاتی ہے کہ انسان نام کی چیز میں انسانیت کیوں نہیں۔ سائرہ کو اپنی فکر سے زیادہ اپنے ان بھائیوں کی فکر کھائے جا رہی تھی جن کا اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ سائرہ اپنی گود میں معصوم بیٹی کو کھیلتے مسکراتے دیکھ کر خون کے آنسو روتی ہے کہ اس کا کیا بنے گا۔ یہی غم سائرہ کی زندگی کو کھا جاتے ہیں اور وہ اپنی ننھی سی بچی کو تنہا چھوڑ کر دنیا سے کوچ کر جاتی ہے۔ سائرہ کے بھائی نشے میں ایسے لت پت ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی ہوش تک بھول جاتی ہے۔ سائرہ کی میت کو لاوارث قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے اور سائرہ کی ننھی پری جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی 2 خالاؤں کی گود میں پرورش پانے لگتی ہیں۔ پیارے دوستوں، اس کہانی کا اخلاقی سبق: کبھی بھی کسی کو کسی کی غربت کی وجہ سے ذلیل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے۔ ان تمام لوگوں سے سوال ضرور کیا جائے گا قیامت کے دن، جن لوگوں کے سامنے ان کے ساتھ یہ بدسلوکی اور ناانصافی ہوتی رہی لیکن وہ لوگ خاموش رہے۔ آپ اس سب حالات کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ اپنی رائے سے کومنٹ میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی معاشرتی، اصلاحی، انفارمیٹیو، سبق آموز اور مورل سٹوریز روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل اسرار اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔